قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی نہیں ہے اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر یہ کہ وہ ضرور ایمان لائے گا قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے. اب یہ کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے، اب اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ، ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کیا، تباہ کیا. ایسا ہی ہوا نا کہ حضرت نوح کو کشتی پر بٹھا کر ان کے سامنے ان کی ساری قوم کو غرق کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو نکال لیا، اور آندھی آئی کئی دن تک چلتی رہی اور ان کے سامنے سارے ڈھیر ہوئے. کہیں زلزلہ آ گیا تو ڈھیر ہو گئے. قوم لوط جو ہے، قوم حضرت لوط سے کہا کہ لے کر نکل جاؤ، تم میں سے کوئی مڑ کے پیچھے نہ دیکھے. اور پھر کیا کیا کہ بستی کو اوپر اٹھا کر اور الٹا دیا، اور پھر پتھر پھینکے ان کے اوپر جو میزائلوں کی طرح تھے، مصممۃ عند ربہم، ان کے رب کی طرف نشان زدہ تھے. اسی طرح قوم شعیب پر عذاب آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو حضرت موسیٰ کے سامنے غوطے دیے. اب یہاں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک اب نارمل معاملہ کیا کہ بجائے قوم کو تباہ کرنے کے پیغمبر کو زندہ اٹھا لیا. اچھا، اب ججمنٹ ریزرو ہے، یعنی وہ جرم جو تھا یہودیوں کا وہ پورا ہو چکا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول کا انکار کیا، بلکہ قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ ریزرو کر لی اور پیغمبر کو اوپر اٹھا لیا. اب قیامت کا قریب وہ پیغمبر دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے. یہودیوں کو ایک اور موقع دیا جائے گا کہ اب بھی مان لو. لیکن یہودی اصل مسیح کو ماننے کی بجائے ایک اور شخص جو انہی میں سے پیدا ہوگا اور وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، المسیح الدجال، جھوٹا مسیح، وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اصلی مسیح ہوں گے ان کا پھر انکار کریں گے. لیکن عیسائی جو ہیں وہ ان کو پہچان لیں گے، اس لیے کہ وہ تو منتظر ہیں. اب عیسائی ان کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور یوں مسلم ورلڈ اور کرسچن ورلڈ یہ یکجا ہو کر مسلم ورلڈ بن جائے گا، اور یہودی جو ہیں وہ دوسری طرف ہوں گے. اور پھر یہ سارا جو اس وقت دنیا میں سین ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور مسلمانوں کے دشمن یعنی یہودی they are so powerful کہ تصور نہیں کر سکتے ہم کہ ہم کبھی انہیں ہرا سکیں گے. ہمارے کچھ مخلص مسلمان جو ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہم اگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں سیریسلی ایک کام کریں اور ہم آگے بڑھیں اور ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان پر غلبہ پالیں تو ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام شاید ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اول تو اس پر کنسنسس ہی نہیں ہے، ساری امت اس کو ماننے والی نہیں ہے. اور ادھر جو ان کی ساری ترقی اور ان کے جو ویپنز ہیں ہم ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ڈرانے کے لیے. میں نے پرسوں حوالہ دیا تھا نا کہ یہ گوگل جو ہے یہ بظاہر ہمارا گائیڈ ہے کہ آپ کو گھر ڈھونڈ کے دیتا ہے، آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کیا ہے؟ یہ ڈراوا ہے ہمیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی موو نہیں کر سکتے کہ ہماری موو سے پہلے وہ ہمیں دیکھ لیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری ساری حرکتیں یہاں پر کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہم کوئی لیبارٹری بنائیں گے تو لیبارٹری بنے گی بعد میں ان کے پہلے علم میں آ جائے گی. ہم کوئی ٹریننگ کا بندوبست کریں گے ملٹری ٹریننگ کا تو وہ پہلے ان کے علم میں آ جائے گا تھرو دا سیٹلائٹ. یہی ہے نا جو ڈرا رہے ہیں وہ. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال اس کے برعکس بھی بعض چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ افغانستان میں طالبان نے جو حکومت قائم کی ملا عمر کی قیادت میں، انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم اب چونکہ پورا ویسٹ 80 جھنڈوں کے تلے، نیٹو کے جھنڈے کے تلے آ گیا ہے ہم پر حوالہ ہونے کے لیے، تو ہمیں انڈر گراؤنڈ چلے جانا چاہیے. لہذا وہ ہٹ کے میدان چھوڑ دیا.
لیکن پچھلے 16 سالوں کے اندر انہوں نے امریکہ کو ناکوں چنوں چبوائے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں چبوائے، ایمان کی بنیاد پر چبوائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اور ٹیکنالوجی میں یعنی 100 کے ریشو کے باوجود بہرحال امریکہ جیسا بڑا ملک جو ہے وہ منتیں کر رہا ہے کہ کچھ ہمیں کچھ ناک ہی رکھ لینے دو، مذاکرات کر کے، اور ہمیں کوئی سیف پیسج جو ہے وہ یہاں سے دے دو۔ تو یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے کوئی، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ اچھا، پھر وہ سوال کہ امریکہ اپنے سارے الائز کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور کیوں ہوا؟ وہ تھا کیا؟ بیچارہ چھوٹا سا ملک تھا، نہ کوئی سائنس نہ ٹیکنالوجی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسلام نافذ کر دیا وہاں پر۔ اب احادیث کے اندر وہ جو آخری زمانے کی خبریں ہیں، فتن کی احادیث ہیں، ان میں کیا ہے کہ وہ آخری دور جب آئے گا، اور اس میں یعنی ابھی تک تو یہ ویسٹ کی ساری پلاننگ ہے کہ کوئی 2 مسلمان مل کر نہیں بیٹھ سکتے ممالک، ہے نا پلاننگ ان کی، اور سارے کے سارے حکمران وداؤٹ ایکسیپشن الا ماشاء اللہ وہ کیا ہے، ان کے پٹھو ہیں، یعنی انہوں نے بڑی پکی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو زیر کرنا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے افغانستان میں ہرایا روس کو، لیکن جب روس مر گیا، چلا گیا واپس، تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہو یہ تو اندر سے اصلی طاقت برآمد ہو گئی، یہ تو ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ سامنے آ گیا، یعنی مسلمان۔ علامہ اقبال نے اس کی پیشگوئی پہلے کی تھی، یعنی احادیث بھی ان کے سامنے تھی۔ ابلیس کی مجلس شورا نامی جو ان کی مشہور نظم ہے، اور اس کو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب امت مسلمہ کے نام علامہ اقبال کا آخری پیغام قرار دیتے تھے۔ اس میں ابلیس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اج کے سحر جاگاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے۔ مصدقیت یہ کمیونزم کا نام ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں۔ حکیم مصدق ایک بہت پرانے فلسفی تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے جو 1200 سال ہیں ان میں، اور ان کے نظریات جو تھے وہ مارکس والے نظریات تھے، کمیونزم والے نظریات تھے، لہذا علامہ اقبال کمیونزم کو مارکسزم کہنے کی بجائے اس کو مصدقیت کہتے ہیں کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ تو انہوں نے 1938 میں 36 میں یہ کہہ دیا تھا کہ اصل دشمن جو ہے وہ اسلام ہوگا، جو وہاں سے برآمد ہوگا، وہ ہو گیا۔ اب اوپر نیلے پہ دہرا کیا ہوا کہ افغانستان میں انہوں نے 7 گروپوں سے مروایا تھا روس کو۔ وہ 7 گروپ آپس میں لڑ رہے تھے کہ اچانک ملا عمر صاحب نے ایک ایسی طاقت جو ہے وہ وہاں بنا لی، سب کو ٹھکانے لگا کے انہوں نے وہاں پر حکومت قائم کر کے اسلام نافذ کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ساری خبریں موجود ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا مسلمانوں کے خلاف کرتے لڑتے لڑاتے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مسلمان ایک طاقت بننے لگیں گے تو پھر ان کا وہ مسیح، جھوٹا مسیح جو ہے وہ آ جائے گا میدان میں، وہ اصفہان میں پیدا ہوگا اور وہ کلیم کرے گا کہ میں مسیح ہوں۔ اب اس کی قیادت میں ساری طاقت اس کے پاس ہوگی، ہر قسم کی جس کی تفاصیل حدیث کے اندر موجود ہیں، ملک قسم کی طاقت ہوگی، وہ اب مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ اس وقت ایک شخصیت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، یعنی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگی ایک شخصیت جن کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ جو ہیں وہ پہچان لیے جائیں گے طواف کرتے ہوئے، اور لوگ انہیں کہیں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں۔ وہ انکار کریں گے، معذرت کریں گے، ایک دفعہ تو وہ غائب ہو جائیں گے، حتیم میں بیٹھے ہوئے پہچانے جائیں گے تو وہ غائب ہو جائیں گے، وہاں سے مدینہ چلے جائیں گے، پھر وہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے اور طواف کر رہے ہوں گے، پھر پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ معذرت کریں گے، پھر امت کے جو اکابر ہیں ان سے کہیں گے کہ اچھا اب امت کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، پھر وہ
آمادہ ہوں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. یہ وہ مہدی ہیں جو عام طور پر لوگ ہیں نا مہدی کا دعویٰ کر دیتے ہیں، تو یہ وہ اصل مہدی ہیں کہ جو وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے. ان کی قیادت میں امت ایک ہو جائے گی. اب جب امت ایک ہو جائے گی تو پھر ایک دفعہ تو امت کو بہت زیادہ یعنی کامیابیاں حاصل ہوں گی، لیکن اس کے بعد پھر المسیح الدجال جو ہے، چونکہ اس کے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت ہوگی اور ویسے بھی میریکولس اس کے پاس طاقتیں ہوں گی، وہ دباتا یعنی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مسلم ورلڈ کا، خاص طور پر گلف کا، وہ قابو کر لے گا. اب اس وقت جو ہے وہ خراسان سے کچھ جھنڈے چلیں گے، کچھ فوجیں چلیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ خراسان سے کچھ جھنڈے چلیں گے جن کو کوئی سرنگوں نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ وہ جا کر ایلیا پرانا نام ہے فلسطین کا، یروشلم کا، اور خراسان پرانا نام ہے افغانستان. آج کا افغانستان، ہمارا مالاکنڈ ڈویژن، کچھ حصہ ترکستانی ریاستوں کا، یہ قازقستان وغیرہ کا، اور ایران کا تو باقاعدہ انہوں نے ایک صوبے کا نام ہی خراسان رکھ دیا ہوا ہے، اسی خیال سے کہ ہم کلیم کریں گے کہ یہ خراسان ہے. لیکن بہرحال پرانے نقشوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے. وہ محسوس کیا غالباً امریکہ نے، یہودیوں نے، کہ یہ تو وہ حکومت بن گئی، اس لیے اس کو گرایا تھا. لیکن اب آثار کیا ہیں کہ وہ حکومت انشاءاللہ دوبارہ بننے والی ہے، اور جو کچھ حدیث میں آیا تھا وہ سارا سیٹ ہو رہا ہے. اب کیا ہے کہ چونکہ المسیح الدجال اور پورا ویسٹ اس کے پیچھے ہوگا، طاقت اس کے پاس ہوگی بہت زیادہ، تو پھر وہ مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہو کر دباتے جو ہے ان کو دمشق میں لے جائیں گے، اور وہاں جا کر وہ کنٹین ہو جائیں گے حضرت مہدی اور ان کی افواج. اور دوسرا جو ہے عین اس وقت اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. وہ میریکولس طاقت کے مالک ہیں. ان کی پیدائش معجزہ، ان کا بچپن میں بولنا معجزہ، پھر ان کا مردہ کو زندہ کرنا، کوڑی کو تندرست کرنا، نابینا کو بینا کرنا، اور کھایا پیا بتا دینا. اب وہ میریکولس طاقت کے ساتھ آئیں گے. اب وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. جب وہ یعنی ایک مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے، جبکہ اقامت ہو چکی ہوگی فجر کی نماز کی، اور جماعت کھڑی ہونے لگے گی، ان کا نزول ہو جائے گا. تو حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے اور ان سے کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم صلی بنا، اے عیسیٰ ابن مریم ہمیں نماز پڑھائیے. تو وہ کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تو پھر وہ اس میریکولس طاقت تھے، وہ جو ججمنٹ ریزرو تھی یہودیوں کے خلاف، یہودیوں کو موقع دیا جائے گا اب بھی مان لو، وہ دوبارہ انکار کریں گے، اور پھر وہ جدھر نظر اٹھائیں گے حدیث کے مطابق یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. اب ان کے پاس کوئی، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کوئی ٹیکنالوجی دے گا ایسی، باقی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ خالی ہاتھ بھی ہوں اور یوں دیکھیں تو یہودی جو ہے وہ ختم ہو جائیں، ادھر دیکھیں تو ادھر ختم ہو جائے، یہ سب کچھ جو ہے ممکن ہے. لیکن بہرحال جو بات قرآن مجید بہت شد و مد کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور خود ہمارے ہاں یہ آج جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق، ہمارے سارے جو منکرین حدیث ہیں وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کو بھی نہیں کم و بیش وہ سارے مانتے، ان کے رفع آسمانی کو نہیں مانتے، ان کی دوبارہ تشریف آوری کو نہیں مانتے. اسی پر ساری دکانداری چمکائی تھی مرزا غلام محمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہی کہ بن باپ کے پیدا نہیں. قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا، اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے فلما توفیتنی، کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا. انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ آ جائے گا انشاءاللہ، سورہ آج تو شاید نہیں کل آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جب تو نے مجھے پورا لے لیا. اب چونکہ اردو میں ہم متوفی کہتے ہیں مرنے والے کو، لیکن عربی زبان میں تو توفا یا توفا کے معنی ہے پورا لے لینا. تو اللہ تعالیٰ نے جب پورا لے لیا تو اس میں کہیں بھی وفات نہیں ہے. پھر ہمیں ایک بات جو ہے وہ کہہ دی، او کشمیری قبریں ہو دی عیسیٰ دی، اب کس نے جا کر دیکھنی ہے، کس نے ڈھونڈنی ہے. لیکن بہرحال ایک شوشہ چھوڑ دیا، اور جس کے دل میں پہلے سے چور ہے، جو سائنس کا مارا ہوا ہے اور سیکولر نظریات اس کے دل میں آ گئے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو کوئی معجزہ ماننے کی اجازت نہیں دیتے، تو وہ فوراً قبول کرتا کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام کو سمجھا ہے. تو جو 1300 سال کی جو ساری کی ساری اسلامک انٹلیکٹ تھا اور سارا اسکالرشپ تھا وہ سب صفر ہو گیا،
اور پہلا آدمی جس نے اسلام کو سمجھا ہے، قرآن مجید کو سمجھا ہے، وہ غلام احمد قادیانی ہے۔ اس کے بعد اس نے جو ڈھکوسلے لگائے، اس نے خود عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، وہ بھی مان لیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ بھی مان لیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ بھی مان لیا، سارے کچھ ہی مان لیا۔ اصل فساد کی جڑ کیا ہے؟ وہاں سے کہ معجزات کا انکار اور پھر ہر چیز کا انکار۔ یہ ان کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے تھے، لیکن چونکہ درمیان میں ایک مسنگ لنک ہے نا، کہ ہوا کیا، یعنی یہ تو محسوس ہونے ہوا کہ ہاں آقا کو پکڑ لیا اور اس کو سولی چڑھا دیا، لیکن ہوا کیا یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، لہذا وہ ایک دن کے بعد مانتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندہ اٹھانا ہی تھا مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اب وہ بات آ رہی پھر، یقیناً اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر وہ ضرور مان کے رہے گا ان کو قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ بنیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس بسبب ان کے ظلم کے جو ان لوگوں نے کیے، جو یہودیوں نے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو کہ ان پر حلال تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور بہت زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے جرم کی وجہ سے ان پر یہ سب کچھ آیا، واخذہم الربا، مزید ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، واکلہم اموال الناس بالباطل۔ اب تورات میں بھی سود حرام ہے، تو انہیں راستہ کیا نکالا ہوا ہے کہ یہودیوں سے سود لینا حرام ہے، جب غیر یہودی ہیں وہ تو ہیں ہی جانور، وہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ جینٹائلز کا لفظ استعمال کیا ہے ان کی فقہ کے اندر، غیر یہودی لوگوں کے لیے گوئنگز اور جینٹائلز یہ حیوان ہیں، اصل میں انسان ہم ہی ہیں۔ ہاں انسانوں سے سود لینا حرام ہے، لیکن جینٹائلز کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے جانور ہیں۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ٹانگا چلاتا ہے، اب ٹانگا چلانے کے لیے گھوڑا اس کا مددگار ہے نا، اور وہ اس کا بزنس ہے، اب اس کو کامیابی کے ساتھ اپنے بزنس کو چلانے کے لیے گھوڑے کو بھی کچھ نہ کچھ کھلانا ہی پڑے گا، ورنہ وہ کام نہیں دے گا۔ تو یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں، یہ سب کے سب جو یہودیوں کی کمپنی ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں انہیں بھی اچھی ویجز وغیرہ دو کہ وہ کمفرٹیبل محسوس کریں اور ہماری خدمت کرتے رہیں، باقی ان کو دیں گے ہم لسی، باقی ملائی ساری اور مکھن سارا جو ہے وہ اٹھا کے ہم لے جائیں گے۔ اور سود سے منع کیا گیا ہے، اور سارا دنیا میں جو سود کا نظام ہے، یہ بینکنگ کا نظام، اس کے مالک کون ہے؟ یہودی۔ اب وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ بھی جرم کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود لینا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق کھانا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن جو علم میں پختہ ہیں، راسخ ہیں ان میں سے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے، يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ ایمان لاتے ہیں نبی جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لانے والے اللہ پر اور آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم عنقریب اجر عظیم، جن کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یقیناً ہم نے وحی بھیجی ہے آپ کی طرف جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، عیسیٰ، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون، اور عیسیٰ، ایوب، یونس اور ہارون کی طرف، و سلیمان، اور سلیمان کی طرف، وآتینا داود الزبورا، زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی، ورسلا قد قصصناہم علیک، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے رسول، قد قصصناہم علیک، جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے، من قبل، پہلے، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور
بہت سے رسول جن کا ہم نے کبھی آپ سے ذکر نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تکلیما, اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے واقعتاً کلام فرمایا براہ راست. اب رسولوں کے ان تذکرے کو کنکلوڈ کیا, رسولا مبشرین و منذرین, یہ بہت سے رسول ہیں جو خوشخبری دینے والے اور خبردار کر دینے والے بنا کر بھیجے گئے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ رسولوں کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ, اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ, کہ جو کچھ بھی اس نے نازل کیا ہے آپ کی طرف, انزلہ بعلمہ, اپنے علم کی بنیاد پر نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون, اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے کو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا, قد ضلوا ضلالا بعیدا, وہ بے شک گمراہی میں بہت دور جا پڑے. ان الذین کفروا وظلموا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وظلموا, اور دوسروں کو روکنے کا ظلم بھی ڈھایا مزید. لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بخشنے والا نہیں ہے. ولا لیہدیہم طریقہ, اور انہیں راستہ سجھانے والا بھی نہیں ہے. الا طریقہ جہنم, سوائے جہنم کے راستے کے. خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. یا ایھا الناس, لوگو, قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, تمہارے پاس آ گئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے. فآمنوا خیرا لکم, تو انہیں مان لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم انکار کرو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب, اہل کتاب, لا تغلوا فی دینکم, اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الحق, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق بات ہی کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ, یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے. یعنی ویسے تو ہم سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے پیدا ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس جو ہے بنایا ہے جس کے تحت ہم پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو بائی پاس کرتے ہوئے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حکم سے پیدا کر دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آتا ہے کن ہو جا, تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے, وہ پروسیس کا محتاج نہیں ہوتا. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم, جو حضرت مریم کی طرف القاء کیا گیا. وروح منہ, اور وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. روح من اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتی ہے نا, اور وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے کن فیکون. فآمنوا باللہ ورسولہ, بس مانو اللہ اور اس کے رسولوں کو. ولا تقولوا ثلاثۃ, اور تین خدا نہ بناؤ عیسائیوں کی طرح. انتہو, بعد آ جاؤ, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. انما اللہ الہ واحد, بے شک اللہ تعالیٰ تو ایک ہی الہ ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وکفیٰ باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, مسیح کو اس میں آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو. ولا الملائکۃ المقربون, اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کو بھی اس میں آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. کیوں؟ حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ومن یستنکف عن عبادتہ, اور جو بھی آر سمجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, وہ یستکبر, اور تکبر کرے, فسیحشرہم الیہ جمیعا, تو عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس ان سب کو جمع کرے گا. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, فیوفیہم اجورہم, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے پورے عطا فرمائے گا. ویزیدہم من فضلہ, اور اپنے فضل سے اور اضافہ بھی کرے گا, مزید بھی دے گا.
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، لیکن جن لوگوں نے باعث عار سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار. یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی بھی اتار دی ہے، چیزوں کو واضح کرنے والی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی قرآن مجید کو. فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی جانب سے ایک رحمت میں، وفضل، اور اپنی عنایت میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کرے گا. یستفتونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے. کیا؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کہ کوئی شخص فوت ہو اس حال میں کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہ النصف، تو وہ آدھے جائیداد کی وارث بنے گی، آدھے ورثے کی. ما ترکا، اس کے ترکے میں سے، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اینڈ وائس ورثا، کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے کہ جس کے نہ والدین ہو اور نہ اولاد ہو، تو ایک بھائی ہو اس کا، تو اس کی سارے ورثے کا وہ وارث ہوگا، اس سے کہ وہ اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے. جو میں نے کل آپ کو اصول بتایا تھا کہ مرنے والے بوڑھے کی جو ٹیک کیئر کرنے والا ہے وہ اس کی وراثت میں حقدار ہوتا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث بنے گا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر مرنے والی عورت کا کوئی بیٹا نہ ہو. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا، مما ترکا، اس مرنے والے مرد کے ترکے میں سے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر مرنے والے کے بھائی اور بہنیں ہوں، مرد اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہی اصول ہوگا کہ مرد کو عورتوں کے 2 حصوں کے برابر ملے گا. یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے. ان تضلوا، مبادہ تم گمراہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. يا